آج ہم بات کرتے ہیں کہ صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ محمد بن سعد علیہ رحمہ اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں اسناد کے ساتھ کہ سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دمشق کے کچھ لوگ نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ جب نماز استسقاء کے لیے نکلے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ یزید بن اسود جرشی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے ان کو پکارا، وہ آگے تشریف لائے تو امیر معاویہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ منبر پر تشریف لائیں۔ منبر پر وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے قدموں میں بیٹھ کے اور حضرت امیر معاویہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں اپنی جماعت میں سے سب سے افضل اور بہتر شخص کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم یزید بن اسود کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن اسود کو حکم دیا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں۔ تو یزید بن اسود نے جب اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا تو راوی کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد مغرب کی طرف سے ایک بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا، ساتھ ہی ہوائیں چلنے لگی اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ جو لوگ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ واپس ان کا گھر جانا دشوار ہو گیا، انہیں مشکل پیش آئی گھر جاتے ہوئے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے بزرگوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، وسیلہ کیوں ضروری ہے، تو یہ احادیث مبارکہ ان کو اس بات کا جواب دیتی ہیں کہ اولیاء کا وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اور ایک اور بات پتہ چلی کہ اس پر کسی صحابہ نے، کسی تابعی بزرگ نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، کوئی بھی انکار نہیں کیا، تو اس سے صحابہ کا اجماع بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ کے ولیوں کو وسیلہ بنانا چاہیے۔